تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ ایک دو اہم خبریں تھیں، ان پر بات کرنی تھی، لیکن بہت سارے دوستوں کے میسیجز آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فاٹا اور پاٹا میں جو ٹیکس لگا ہے اس حوالے سے بات کریں، اور خصوصاً جو جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے جو شرح میں کمی کی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں، اور کچھ آسان الفاظ میں بتائیں کہ اس میں کیا کمی ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے نا، گھنٹی، اس کو آپ ذرا دبا کے رکھیں، اس کو دبائیں گے تو آپ کے پاس نیا ولاگ آئے گا۔ تو میں جلدی چلتا ہوں، بہت سارے ایشوز ہیں بجٹ کے حوالے سے ہی۔ ایک تو یہ تھا کہ جائیداد پر جو خرید و فروخت ہے اس پر جو شرح تھی، آپ کو یاد ہی ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس کے اوپر عائد ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی کافی بوجھ ہو گیا تھا، لوگ خرید و فروخت نہیں کر رہے تھے۔ پھر ود ہولڈنگ ٹیکس تھا، کوئی تقریباً 4% وہ تھا۔ سٹیمپ ڈیوٹی جو تھی، سٹامپ پہ آپ بناتے تھے 4% وہ تھی۔ تو یہ تقریباً کوئی 10% سے زیادہ یہ اس قسم کے ٹیکسز تھے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا کہ ایک تو جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ حکومت نے ختم کر دی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جائیداد کا یا جو اس قسم کی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور پراپرٹی کے حوالے سے تھوڑی سی حوصلہ افزا خبر ہے۔ ساتھ میں ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا وہ 4% تھا، تو اس میں 1.5% کمی کر کے اس کو 2.5% پہ لایا گیا ہے، ایک اچھی خبر ہے۔ سٹامپ ڈیوٹی جو تھی وہ تقریباً 4% وہ بھی تھی، تو اس کو 1% کرنے کی جو تجویز ہے، تو 3% اس میں بھی ریلیف مل جائے گا۔ تو میرے خیال میں کافی سارا ریلیف جو ہے یہ دے دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جناب علی جب پچھلے سال انہوں نے یہ چیزیں کچھ سالوں سے فوکس یہ تھا کہ جی جائیداد کی خرید و فروخت جو ہے، پلاٹوں میں لوگ بزنس کر رہے ہیں، اور یہ جناب قومی خزانے کو اس میں جو بلیک منی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے، اور بہت ساری معاملات ہیں۔ لوگ جو ہیں مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں آتے تو پلاٹوں میں وہ کرتے ہیں انویسٹمنٹ۔ تو ہوا یہ کہ جو پچھلے سالوں کا ریونیو تھا وہ کم ہوتا گیا۔ جب آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے تو تقریباً پاکستان کے اندر کاروبار جو تھا وہ ٹھپ ہو گیا، اور جو پراپرٹی کا بزنس ہی تقریباً بند ہو گیا۔ لوگ لیتے تھے، اس لیے پلاٹ لیتے تھے کہ اس میں اس کو چند پیسے بچ جائیں گے، لیکن اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے کہ جب وہ پرافٹ اس کا ختم ہو گیا، یعنی ایک بندہ ایک پلاٹ لیتا تھا، وہ 2-4 لاکھ روپے کے لیے ایک پرافٹ کے لیے لیتا تھا، جب اس کو وہ مل جاتا تھا وہ 2-4 مہینے گزارنے کے بعد بیچتا تھا، تو اگر وہ اپنے نام پہ لیتا تو اس کے لیے ایک ایشو بن گئے تھے۔ تو لوگوں نے پھر یہ انتقال کرنا چھوڑ دیا، اور جو کام تھا وہ سارا جو یہ دوسرا پاور آف اٹارنی وغیرہ بنا لی اس قسم کے، تو حکومت کو بڑا لاس ہو رہا تھا۔ تو حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک طرف ہم جو ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیکسز لگا دیے ہیں، تو اب کیسے معاملہ حل ہوگا۔ تو انہوں نے جناب اس بجٹ میں یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کر دیا، کیونکہ کاروبار ہی بند ہو گیا، اور حکومت کو جو ریونیو آ رہا تھا وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ تو ایک ریونیو اپ جا رہا ہو، ڈاؤن ہو جائے، تو یہ حکومت کی ناقص پالیسیاں جسے آپ کہہ لیں نا کہ سوچتے بعد میں ہیں کر لیتے ہیں پہلے، تو وہ یہ انہوں نے واپس لیا۔ دوسرا معاملہ جو تھا، کوئی سوات سے دوست پوچھ رہے تھے، مالاکنڈ سے، فاٹا سے، تو جناب علی فاٹا اور پاٹا کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہاں پہ 10% جو ہے انہوں نے جو ٹیکس لگا دیا ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے اس انداز میں لگایا گیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مینوفیکچرنگ جو خیبر پختونخوا سے اور دوسرے صوبوں سے لوگ آئے تھے، انہوں نے اسی ٹیکس سے چھٹکارے کے لیے کہ جی وہاں پہ چونکہ ڈیوٹیز کم ہیں، ٹیکس کم ہے، تو ہم وہاں پہ اپنا جو کارخانہ لگا لیتے ہیں۔ تو اب وہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ یہ پچھلے 2-3 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ فاٹا کا اور بائر کا جو یہ ہے وہ ہے، اس کے اندر تضاد یہ ختم کریں گے۔ انیشیلی یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ٹیکس لگایا ہے 10% لگا دیا ہے، تو جو بھی مصنوعات وہاں بنیں گی ان پر 10% ٹیکس ہوگا۔ تو یہ ایک بری خبر ہے، اور یقیناً لوگ جو ہیں
جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس حوالے سے تھوڑے سے پریشان ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جب فاٹا اور پاٹا میں یہ لوگوں نے کافی بزنس کیا، لیکن اب وہ چیزیں جو ہیں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں۔ اب ایک اور جو چیز ہے جو غریب کے لیے ایک اچھی چیز تھی، یعنی سولر کی جو پلیٹس ہیں سولر، اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اب 18% جو ہے آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے کہ تاکہ ایک تو بجلی نہیں ہے پاکستان میں، آپ دیکھیں 18 گھنٹے جو ہے اکثر شہروں میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، پھر لوگ چوری بھی کرتے ہیں۔ تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو سولر لوگ لگاتے تھے اب وہ سولر بھی نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ اگر وہ 1 لاکھ کی پلیٹیں لیتے ہیں تو اب 1,18,000 کی لیں گے، زیادہ تر باہر سے آتی ہیں۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لوکل مینوفیکچرنگ کو تھوڑا سا ان کو ریلیف دیا جائے۔ بھئی لوکل مینوفیکچرنگ تو بہت کم ہے، اس کوالٹی بھی اس طرح نہیں ہے، اور یقیناً یہ باہر سے ہی آتی ہیں اور پائیدار بھی ہیں۔ تو اب ان کے لیے جناب انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے، جو لوکل مینوفیکچر ہے اس کو چونکہ نقصان ہو رہا تھا تو 18% جو امپورٹ ڈیوٹی لگا دیں گے، تو اب ان کا ان کو ایک مقابلے کی فضا ملے گی۔ تو یہ جناب یہ غریبوں پر ایک وہ کیا ہے وار۔ باقی اب تنخواہیں 10% اور پینشن 7% بڑھائی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں تو پینشنر جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ غریب اس عمر میں ہوتے ہیں کہ مزید وہ کام نہیں کرتے، گھر پہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے چاہیے تھا کہ کچھ بہتر ہوتا ان کے لیے، لیکن ان کو 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں ان پر انہوں نے 20% کے قریب ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو جو قومی بچت کی اسکیمیں ہیں اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، یہ اچھا ہے کہ اس پہ نہیں لگا دیا۔ پھر فیملی پینشن کی مدت جو ہے وہ 10 سال کر دی گئی ہے، یہ تھوڑا سا ایک لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی، اور یہ جو نان فائلر ہیں ان کے لیے ایک نیا عذاب آ گیا ہے کہ جناب آپ جائیداد اور گاڑی نہیں خرید سکتے، تو وہ لوگ جو ہیں اب ان کو جو ہے یہ ٹیکس نیٹ ورک میں آنا پڑے گا۔ حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں سے ایٹ سورس جو ہے ٹیکس کٹتا ہے، جبکہ یہ ریٹیلرز جو ہیں، یہ جو کاروبار کرتے ہیں، ان کا آپ دیکھ لیں دونوں میں بڑا فرق ہے، یعنی کہاں 400 ارب روپیہ جمع کرتے ہیں اور جو کہاں پہ جناب ان کی کچھ کروڑوں میں ان کی طرف سے جمع ہوتے ہیں پیسے، تو بہت فرق ہے۔ اب آپ جو گھر بیٹھ کے چیزیں منگواتے ہیں اس پر جناب یاری انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے کہ جی آپ گھر جو چیز منگوائیں گے اس کے اوپر 18% آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا، تو آپ جائیں گے شاپ پہ جا کے خریداری کریں گے، تو وہ جناب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ وہاں پہ چونکہ دکاندار متاثر ہو رہے تھے کہ جی آن لائن شاپنگ زیادہ ہو گئی ہے، اور دکاندار جو ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، وہ دکان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، ملازمین بھی رکھتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، آن لائن کاروبار کر کے تو وہ جو چیزیں اپنی سستی دے رہے ہیں، دکان پہ مہنگی ہے۔ تو اب آن لائن جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو بھی 18% پہ لے آئے ہیں کہ جناب آپ 18% ٹیکس دیں گے۔ تو یہ کچھ معاملات اس میں دیکھ رہا تھا، تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کچھ لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں۔ اب دوسری جانب گاڑیاں، میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا کہ جناب جو گاڑیاں ہیں درآمد ان کی 5 سال تک کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے ڈیوٹیاں تھوڑی کم کر دی گئی ہیں، یعنی 5 سال پر جو ہوگی اس کی ڈیوٹی کافی کم ہوگی۔ مقامی گاڑیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی مہنگی ہوئی ہیں، ان پر کچھ ٹیکسز زیادہ لگا دیے گئے ہیں، اور جو امپورٹڈ سامان ہے جیسے بند ڈبے میں اشیاء ہیں، مشروبات ہیں، ان پر ٹیکس میں کمی کی گئی ہے، تو وہ تھوڑی سی آپ کو سستی ملیں گی۔ اب کچھ چیزیں کچھ
ظاہر ہے شعبوں کے لیے اچھی ہیں، کچھ کے لیے ظاہر ہے اس کا بوجھ بڑھ گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی پیٹرول ڈیزل جو ہے اس پر فی لیٹر جو ہے 2.5% جو ہے کاربن لیوی عائد کی جائے گی۔ تو اگر یہ آپ لگا دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 100 کے پیچھے تو اگر 2.5% وہ کر لیں آپ، تو اسی طرح اس کے اندر جو ہے پھر 5 سے 10 روپے اضافے کا امکان ہے۔ ہاں البتہ اگر حکومت اپنے ٹیکسز میں کمی کرتی ہے اور اس کو اس کی جگہ ایڈجسٹ کرتی ہے تو پھر میرے خیال میں کہ کچھ تھوڑا بہت اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جس کے اندر بہت ریلیف ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو مشکلات ظاہر ہے لوگوں کی بڑھیں گی۔ مہنگائی اگر ہوتی ہے اور قیمتیں بڑھتی ہیں تو یقیناً لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ڈیری مصنوعات ہیں، مشینری ہے، میڈیکل سرجیکل آلات ہیں، تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی ان پر بھی کوئی ٹیکس 2% اضافی لگایا گیا ہے، تو وہ بھی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی۔ ابھی یہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اندر کچھ ٹیکس اصلاحات ہیں۔ ٹیکس اصلاحات میں جیسے پہلے یہ لوگ کچھ ایسا تھا کہ جائیداد ضبط کرنے کا اور سیل کرنے کے جو ہے وہ تھے، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اندر پھر قانون سازی کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آتے ان کی جائیدادیں ضبط کرنے، ان کے اثاثے جو ہیں وہ ضبط کرنے، ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے سارے ضبط کرنے اور اس قسم کے دیگر وہ ہے، جس میں اسپیشلی یہ اب کہا جا رہا ہے اگلے مرحلے میں کہ ان کے شناختی کارڈ، ان کا پاسپورٹ، ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی، یہ اہم فیصلے ہیں جو بڑے بڑے فیصلے ہوں گے۔ ان کو قید کے حوالے سے تو پہلے بھی اس میں آ چکا ہے کہ کریں گے، لیکن اگر پارلیمنٹ میں نے یہ اپروول دے دیا تو پھر میرا خیال میں کہ ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ ریونیو بڑھے گا۔ اگر یہ پارلیمنٹ نے اس کی منظوری نہ دی تو آج میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک منی بجٹ آئے گا، منی بجٹ کے اندر مزید ٹیکس لگائے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس ریٹرن صحیح جمع نہیں کراتے اور وہ فراڈ کرتے ہیں، ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو پھر غریب پر بوجھ آتا ہے۔ یعنی سب سے آسان کام کیا ہے؟ سب سے آسان کام حکومت کے لیے کہ آپ پیٹرول ڈیزل پہ جو ہے نا آپ ٹیکس لگا دیں، وہ ہر بندہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح آپ بجلی کے بل پر، سوئی گیس کے بل پر آپ ڈال دیں، وہ ہر بندہ دیتا ہے۔ تو یہ حکومتوں کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑی آسان ہے، کیونکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے مرحلے میں جو لوگ اس قسم کے ہوں گے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چوری میں انوالو ہوں گے، فراڈ میں انوالو ہوں گے، ان کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی جائے گی۔ شناختی کارڈ بلاک ہو جائے گا، آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کاروبار آپ کا بند ہو جائے گا، آپ پاسپورٹ نہیں بنا سکیں گے، اگر پاسپورٹ ہوگا تو کینسل ہو جائے گا، نہ آپ باہر جا سکیں گے بیرون ملک۔ اسی طرح آپ کے جو خاندان کے دیگر افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ پابندیاں ہوں گی۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس بجٹ کی جب منظور ہوتا ہے تو جو چیزیں اس میں کچھ رد و بدل، ظاہر ہے کہ کچھ لابنگ ہوتی ہے، بعض لوگ کوشش کریں گے اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو، لیکن بہرحال اس تک ہم دیکھتے ہیں جب بجٹ پاس ہوگا تو جو بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔